حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا جب قیامت قریب آئے گی آخر زمانے میں حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کو تو وقت دیں گے لیکن والدین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. والدین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جو والدین ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بستر علالت پر ہوتے ہیں تو بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ الا ماشاء اللہ 5 منٹ بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ماں کے سرہانے بیٹھ کر باپ کے سرہانے بیٹھ کر ان سے خوش گپی کرے, ان کا کچھ دل بہلائے, ان کی کچھ باتیں سنیں. میرے پیارے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے ہم لگانے والے ہیں, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, نعرے رسالت یا رسول اللہ. اور اب تو ایک نیا نعرہ بھی ہم نے نکالا ہے نا یہاں جو ٹرانسفر ہو کے ہمارے پڑوسی ملک سے آیا ہے, لبیک 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 یا رسول اللہ. بڑے شوق سے نعرے لگا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے. لبیک کا خبر نہیں کہ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے لیکن نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو لبیک کا معنی ہے کہ میں حاضر ہوں. ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, تیرے سوا کوئی شریک نہیں. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لبیک کہتے ہوئے جو حجاج جاتے ہیں یہ دعوت پر جاتے ہیں. اللہ کی دعوت تو حضرت ابراہیم کے ذریعہ ان تک پہنچی ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قرآن کی آیت کریمہ ہے. اور جس نے عالم ارواح میں بھی جس نے کہہ دیا لبیک میں حاضر ہوں اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی. اور جس کو یہ موقع نہ ملا کہتے نا یہ دولت اس کے پاس کتنی ہی جائیداد ہو اسے حج کی توفیق نہیں ملے گی. آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دولت مند ہیں, ارب پتی کھرب پتی ہیں, حج نہیں کر پائے. لیکن کتنا بیچارہ غریب فقیر مسکین قسم کا ہے, مسجد کا ایک معمولی سا مؤذن ہے لیکن حال یہ کہ اللہ نے انتظام کر دیا اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مدینے یا مکہ شریف کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس نے عالم ارواح میں اپنے باپ کی پشت میں ماں کے پیٹ میں حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا تو اسے حج کی سعادت نصیب ہوئی. یہ لبیک کہہ رہے ہو, رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے, کیوں لبیک کہہ رہے ہو؟ ہاں رسول اللہ نے بلایا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لبیک کہنا ہے تو مسجد لبیک کہتے ہوئے جاؤ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ کا حکم ہے اس لیے میں مسجد نماز کے لیے حاضر ہوں. نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لیے میں لبیک کہتا ہوا مسجد جاتا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو لبیک 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 یا رسول اللہ. میں والدین کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے تو میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے اس لیے میں آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں, آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہوں. تب کوئی بندہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ جچتا ہے لبیک کہنا, ورنہ زبانی یہ نعرے لبیک کہنا جچتا نہیں ہے. یہ ہم اپنی تقریریں جمانے کے لیے اپنی محفلیں جمانے کے لیے قسم قسم کے نعرے تو وضع کر سکتے ہیں لیکن جن نعروں کا مطلب بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ان نعروں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. شاید یہ نعرے ہمیں ہمارے حلق کی ہڈی بھی بن سکتے ہیں. بڑا تو کہتا تھا لبیک اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. نہ تیرا نماز سے تعلق, نہ روزے سے تعلق, نہ حج سے تعلق, نہ والدین کی خدمت کرتا تھا, نہ پڑوسیوں کے حقوق بجا لاتا تھا, نہ انسانیت کی خدمت کرتا تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یتیموں کے والی بن کر تشریف لائے, بے کسوں کے مولا بن کر تشریف لائے, تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. تو نے ان کی کتاب زندگی کے کتنے اوراق پر عمل کیا ہے, کتنی سنتوں پر تو نے عمل کیا ہے. تو نعرے تو لگاتا رہا لیکن تو نے ان کی سنتوں کو تو چھوڑ دیا ہے. تو سنو یہ گلے کی ہڈی بن جائے گی, اٹک جائے گی گلے میں,
اس لیے جو نعرے لگا رہے ہو، نعرے لگانے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو کہ یہ نعرے کا معنی مطلب کیا ہے، اور اس نعرے سے کہیں نہ ہماری مطابقت ہے کہ نہیں ہماری زندگی میں، اس چیز کا خیال ضروری ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تو دنیا سے اس وقت رخصت ہو گئے تھے جب حضور دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے گئے۔ حضور کے والد کا نام معلوم ہے تم کو بیٹا؟ کیا نام تھا بتا دو جلدی سے، درمیان میں ٹیسٹ امتحان بھی ہوتا رہے گا، جلدی سے بولو جلدی سے۔ چلیے سبحان اللہ، جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ۔ یہ تم نے بہت بڑا جواب دیا ہے، بہت بڑا جواب دیا۔ اچھوں کو بڑے پڑھے لکھے ہیں صاحب، جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ماں کا نام، حضور کی ماں کا نام حضرت آمنہ، بولو۔ حضور کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، والد کا نام حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابھی حضور علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 4 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ، مختلف اقوال ہیں، روایتیں ہیں، تب حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ فرشتوں نے کہا اے میرے مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یتیم ہو گیا تو کیا ہوا، میں اس کی حمایت کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور جب حضور 6 سال کے تھے تو والدہ مخدومہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت ابو عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی آغوش تربیت میں پہنچے ہیں، اور پھر 2 سال ان کے پاس رہنے کے بعد جب آخر وقت آیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا ہے، اور ابو طالب کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام کا ہاتھ دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت ابو طالب اپنے گھر آئے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ حضور کے سگے چچا تھے۔ ابو طالب کیا تھے؟ حضور کے سگے چچا تھے۔ اس لیے حضرت ابو طالب کے گھر میں حضور کیا تشریف لائے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر کی صورتحال اور کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ بڑا خیال کرتے، بڑی محبتوں کا معاملہ فرماتے، کیونکہ بچپن کے زمانے سے ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے کی شان اور عظمت دیکھ رہے تھے۔ وہ ابو طالب ہیں جو سینہ سپر ہو جاتے ہیں کفار مکہ کے سامنے اور کہتے ہیں میرے بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میں جب تک زندہ ہوں تمہارے اوپر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ وہ ابو طالب ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام بھی وہ ہیں کہ جب جوانی کی منزل میں قدم رکھا ہے تو ابو طالب پر بوجھ نہیں بنے، اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے ہیں، بلکہ اپنے چچا کی خدمت میں پوری طریقے سے حاضر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ سفر شام جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر کے ان کے بچوں کے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے کوششیں حضور علیہ السلام کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، بڑا سخت معاملہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے نا، آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھا ہوگا، سادھوؤں کے سادھو سنت نہیں ہے، وہ یہ ان بھکت ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ ٹپوری قسم کے لوگ ہیں، موالی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے چولے پہن لیے ہیں۔ ورنہ کسی بھی دھرم کا بندہ اگر ہو، انسانیت اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ بہرحال دھرم بھلے اپنے آپ میں کیسا بھی ہو، لیکن وہ دھرم کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اچھائی سکھاتا ہے نا۔ بھلے کفر و شرک کا معاملہ ہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کے خلاف نفرت پھیلاؤ، نفرت انگیزی پھیلاؤ۔ اور ہم الحمدللہ ہمارا دین تو سبحان اللہ اس کے لیے تو نایاب ہے اور بے مثال ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اعلان نبوت ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ان کے ایمان میں اختلاف ہے، ایمان لائے کہ نہ لائے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن تمام سزا وہ حضور کے ساتھ رہ کر کے جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ہے، 3 سال تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی خریدنا ہے خرید ہے، نہ کوئی فروخت ہے، نہ کوئی سامان لینا ہے نہ دینا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سخت موقع ہے۔ ارے ہم آج رونا روتے ہیں نا، تھوڑی سی کسی کی موب لنچنگ ہوئی
ہم رونا روتے ہیں، ارے بڑا سخت دور ہے، بھارت میں رہنا مشکل ہوگی. ارے اللہ کے بندے، کیا بھارت میں موب لنچنگ ہوگی جو مکہ میں موب لنچنگ ہوئی ہے، جو کفار و مشرکین نے مصعب بن عمیر، یہ حضرت بلال حبشی، یہ حضرت صہیب رومی، یہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ اکرام کی جو موب لنچنگ ہوئی ہے، جو ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، کیا بھارت میں تمہارے اوپر وہ تشدد ہونے والا ہے؟ یہاں تو صرف سوشل بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت جیسے دیش میں یہ سوشل بائیکاٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. صرف دھمکیاں تو دے سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ تم ہمیں سوشل بائیکاٹ سے کیا ڈراتے ہو. ہم وہ ہیں کہ جنہیں ہمارے پرکھوں نے 3 سال تک مکہ میں سوشل بائیکاٹ جھیلا ہے، پھر بھی ہم نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں اور ہم نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا ہے. ہمیں ببانگے دہل حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے. تو پیارے، یہ حضرت ابو طالب بھی حضور کے ساتھ ہیں. حضور ایک بار آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں، منہ میں رکھ کر کچھ چبانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا کہ چچا منہ میں کیا ہے؟ کہا بھتیجے میرے منہ میں یہ آج کئی دن کے فاقہ کی وجہ کر، بھوک کی وجہ کر حال برا ہو گیا ہے، سوکھا ہوا چمڑا پڑا ہوا ملا، منہ میں ڈال کر سوچا کہ نرم کر لوں، چبا لوں تو ذرا نرم ہو جائے تو حلق کے نیچے اتار لوں تو یہ جہنم پیٹ کچھ سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، کچھ اس کی آگ بجھے. اللہ اکبر، میرے آقا رو پڑے، میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا چچا جان، وہ جو آپ کے منہ میں چمڑا ہے وہ چمڑا نکال کر مجھے دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نکال کر وہ چمڑا حضرت ابو طالب نے دیا ہے. حضور نے اسے لیا ہے، اپنے منہ میں ڈالا ہے، چبایا ہے، نرم کیا ہے. پھر کہا چچا منہ کھولیں، اور اپنے منہ سے نکال کر وہ چمڑا ابو طالب کے منہ میں ڈال دیا ہے. حضرت ابو طالب نے اپنے حلق کے نیچے اتارا اور اپنے بھتیجوں کے دعائیں دی. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب پر بحثیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ و فساد اور مناظرے ہو رہے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ کافر تھے. سب سے پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ مختلف فی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یعنی علماء کی جماعت دو خانوں میں تقسیم ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان لائے تھے، ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ لائے تھے. دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ لانے والوں کی بڑی جماعت ہے، ان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ بھی ہیں، لیکن ماننے والوں، ایمان ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اس میں بھی بڑے علماء ہیں. میں اس بحثوں میں نہیں پڑھتا اور امت کو بھی بتاتا ہوں کہ 1400 سال سے جن مسائل کا حل نہیں ہوا ہے، کیا آج ہم اس کا حل کریں گے؟ لیکن ہاں، زبان سے میں کچھ نہیں بولتا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ نبی اکرم، وہ رحمت عالم، وہ نور مجسم جو کھانا کھا کر ہاتھ حضرت جابر کے دسترخوان میں پہنچ دے تو اسے دنیا کی آگ جلا نہ سکے. حضور کا وہ لعاب دہن ابو طالب کے حلق کے نیچے اترے اور پھر جہنم کی آگ ابو طالب کو بھلا کیسے جلا دے. میں اس پر بات نہیں کرتا کہ مومن تھے کہ نہیں تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضور ہاتھ پوچھے تو دنیا کی آگ دسترخوان نہ جلائے، نبی کا لعاب دہن ابو طالب کے حلق کے نیچے جائے، جہنم کی آگ ابو طالب کو جلا دے. یہ میرا ذوق ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے. کوئی لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ضربے لگاتا رہے، لیکن محمد کی محبت دل میں نہیں ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے. کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور جناب اقبال کی زبان میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی ایمان ہے. مجھے بتاؤ کہ ابو طالب کے دل میں محبت رسول ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے. بہرحال یہ بحث و مباحثے کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس بات کو یہاں پر اس لیے رکھا کہ باپ نہیں ہے، چچا ہیں.
باپ ابو طالب حضور کے والد نہیں ہے، حضور کے چچا ہیں، لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنے ان کو نرم کیا ہے، اسے نرم فرمایا ہے، چمڑے کو نرم کر کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس میں کچھ تمہارے لیے ہمارے لیے سبق ہے، ہاں سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ماں باپ کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ ضعیف میں 1000-2000 روپے انہیں پیش کر دو، کھانے پینے کا انتظام کر دو، کپڑے لا کر دے دو، نہیں نہیں نہیں۔ حضور یہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، وہ چبانے کے لائق اس کے دانت نہ رہیں، تو ایک لائق فرزند وہ ہے جو اپنے منہ میں لقمے کو چبا کر نرم کرے اور نرم لقمہ اپنے والد اور والدہ کے منہ میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث پاک میں وہ روایت بھی موجود ہے نا، حضور نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے دعا کی اے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ جنت میں تیرا رفیق فلاں قصائی ہوگا۔ بڑے چونکے کہ گوشت بیچنے والا قصائی جنت میں میرا رفیق، میں اللہ کا قدیم، اللہ سے ہم کلام ہونے والا، میرے ساتھ وہ ہوگا۔ چلے دیکھیں کیسا ہوگا، ہے کون بندہ ہوگا۔ پہنچے تو دیکھا کہ وہ قصاب دکان سجائے ہوئے ہے اور اس کے بعد مال بیچنے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا السلام علیکم، اس نے دیکھا وعلیکم السلام، فوراً اترا اور اس کے بعد ادب و احترام کا معاملہ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہ آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہو کر کچھ دیر دیکھتے رہے، لیکن جس طریقے سے عام دوسرے قصاب ہوتے ہیں، گوشت بیچنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معاملہ تھا۔ بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے میں آج تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا میرا مقدر تو آج اوجے سوریہ پر ہے، میری قسمت تو جاگ اٹھی کہ آج آپ میرے اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر میرا مہمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کہا حضور تھوڑا سا بچا ہوا ہے، مال بیچ دیتا ہوں، اس کے بعد میں چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اچھا میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے اور اس نے اپنا کام نپٹایا، کام نپٹا کر کہا حضور معذرت خواہ ہوں، ذرا سا وقت لگا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، لے کر وہ گھر چلا ہے۔ اندر گھر میں پہنچنے کے بعد دیکھیے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تقریریں عوام کے لیے کی جاتی ہیں، نوجوانوں کے لیے کی جاتی ہیں، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، اسٹیج کے لیے نہیں کی جاتی ہے، اس لیے مخاطب آپ ہیں، توجہ کے ساتھ ہے نا۔ تو چلے ہیں تو کہا کہ لے کر گھر آیا، بیٹھایا، کہا حضور ذرا میں کچھ کام کر لوں، ذرا کچھ کام کر لوں، اس کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں۔ کہا ہاں ہاں۔ وہ اندر گیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تجسس بھری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کر کیا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو دیکھا کہ اندر گیا ہے، ایک گٹھری اوپر بندھی ہوئی تھی، اس گٹھری کو بڑی ملائمیت کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ کھولا ہے، بڑا سنبھال کر اس نے نیچے رکھا ہے، اور نیچے رکھنے کے بعد اسے کھولا ہے۔ کھولنے کے بعد اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ برف کی طرح سفید اور روئی کی طرح ملائم ایک بڑھیا سکڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر کچھ کہتا ہے، بڑھیا کے چہرے پر شادابی آتی ہے، مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ پھر وہ اندر جاتا ہے، روٹی لے کر کے آتا ہے، کھانے کا کچھ سامان لے کر کے آتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، ملائم کرتا ہے، نرم کرتا ہے، اور منہ سے نکال کر کے بڑھیا کے منہ میں ڈالتا جاتا ہے۔ پھر بڑھیا نے منہ پھیر لیا، پھر اندر گیا، پانی کا کٹورا لے کر آیا۔ وہ بڑھیا اس لائق نہ تھی کہ اٹھ کر وہ پیالہ پی سکے، یہ اپنے منہ میں گھونٹ لیتا ہے اور اس بڑھیا کے منہ میں ٹپکاتا ہے، قطرے کی طرح ٹپکاتا ہے، یہاں تک کہ 10-15 بوندوں کے بعد بڑھیا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو اب یہ کنارے ہوا، برتن رکھنے کے لیے اندر گیا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ اس بڑھیا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے کان کو لگایا ہے تو دیکھا کہ بڑھیا کہہ رہی ہے اے میرے مولا، یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا لائق ہے، بہت میرا خیال کرتا ہے، میں اسے کچھ دینے کے لائق نہیں ہوں، لیکن اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ جنت میں اسے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ رکھنا، جنت میں اسے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ رکھنا۔ یہ وہ شخص جب باہر آیا ہے
تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے گلے سے لگایا ہے، کہا سن تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، جنت میں تجھے میرے ساتھ رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے کیا سمجھ میں بات تمہارے آئی کہ ماں کے فرما بردار رہو گے تو دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی۔ اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو، مقدر بنانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ آج افسوس ہم بیوی کی محبت میں، ہاں میں نہیں کہتا کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بیوی کو حقیر درجے میں رکھو، یقیناً بیوی کا حق ہے، لیکن سنو کسی کا حق کسی کے اوپر غالب نہ کرو۔ بیوی کے شوہر کو اچھے ضرور رہو لیکن بیوی کے غلام نہ بن جاؤ۔ بیوی کا درجہ بیوی کی جگہ پر ہے، سسرال والے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ حصے میں گھر بن جاتے ہیں، ایک گھر کسی کا دوسرے گھر کسی کا، لیکن ماں باپ کی جب باری آتی ہے تو کوئی ماں باپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ 7 بال بچے بلکہ 14 بال بچے جسے 2 ماں باپ نے مل جل کر پالا تھا، پروان چڑھایا تھا، آج یہ 14 بال بچے یکجا ہو کر بھی ان 2 اپنے ماں باپ کو پالنے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے یہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں، یہ تمہارا بہترین مقدر ہیں، یہ دنیا میں ایسی نعمت ہیں کہ تم کی دنیا سے جانے کے بعد پھر سمجھو کہ تمہارے اوپر دعاؤں کے دروازے بند ہیں۔ ان کی دعائیں ولیوں کی دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ شاید ولیوں کی دعائیں کسی وجہ کر کبھی رد فرما دے، لیکن والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے رد نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے دعائیں لینا ہے تو ماں باپ سے دعائیں لیں۔ آج ہم پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے، دعا تعویذ کرنے والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، ادھر ادھر بھٹکنے کے پیچھے۔ ماں کا پاؤں دباؤ، باپ کی خدمت کرو، راضی کرو، اللہ کی قسم ان کے منہ سے دعا کا ایک جملہ تمہارے لیے نکل جائے گا، تمہارا نصیبہ جاگ اٹھے گا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا، یہ غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی کی کتاب زندگی کو پلٹیں، یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بی بی، حضرت بہت سارے بزرگوں کا واقعہ ہے۔ حال یہ ہوا کہ قحط پڑا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے حضرت محبوب الہی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ایک دوپٹہ نکالا ہے، اور دوپٹہ نکالنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے مولا، یہ میرے مولا، یہ اس خاتون کا دوپٹہ ہے کہ جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے، اس دوپٹے کے صدقے میں تو دعا قبول فرما لے۔ تو جھماجھم رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی ہے، رحمتوں کی بارش ہو گئی ہے۔ اور حضرت بی بی سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت محبوب الہی کی والدہ مخدومہ ہیں، انہوں نے دعا کر کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوت کاٹ کے اپنے بچے کو پروان چڑھایا اور عظیم بنایا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کا خیال کریں۔ اور آخر میں والدین سے متعلق بھی کہتا ہوں، یاد رکھو اپنے بچوں کو، آخری چند باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خدمتگار بنیں تو پہلے آپ کو اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ اور اصل خدمت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ باپ لے کر آیا اپنے بیٹے کے بارے میں، حضور میرا بیٹا بڑا نالائق ہے، میرا خیال نہیں رکھتا، حق ادا نہیں کرتا۔ جلال بھری نظر سیدنا عمر فاروق نے جو ڈالی ہے بیٹے کے اوپر، تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا حضور کچھ ہم بیٹوں کا حق ہے باپ کے اوپر؟ کہا ہاں 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک دیندار ماں تلاش کرے، دوسری یہ کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے، تیسری یہ کہ بیٹے کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ کہا حضور والا یہ میرا باپ ہے، اس نے ایک فاحشہ عورت سے شادی کی اور میں ایک بدکار فاحشہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے میرا نام جوالا رکھا، عربی میں کہتے ہیں اسے سمجھ لیے کہ جو غلاظت میں پیدا ہونے والا جو کیڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔
کہا یہ میرا نام رکھا، اور تیسرے یہ کہ میں دینی تعلیم سے بالکل کھورا ہوں، تعلیم کے نام پر اس نے مجھے مکتب اور کسی عالم دین کی راہ بھی نہیں دکھائی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے جب تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا ہے تو کون مجھ سے اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے؟ مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین دیکھ کر کے اپنی یا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، یا اگر حسین نہیں بھی ہو مال ہو تو چلے گا، چلو مالدار ہے یار مال والی سے شادی کر لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہو تو ہم دین نہیں دیکھتے ہیں۔ نہ جانے کیسی دیندار بچیاں صرف غریب ہونے کی بنیاد پر گھروں میں ہیں، ان کے یہاں رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ دیندار خواتین دیکھیں اور گھروں میں اپنے دین لائیں، اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ گوگل دیکھ کر کے اپنے بچوں کا نام نہ رکھیں، نہ جانے کتنے بچوں کے بارے میں کیسز آئیں۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ نام عجیب و غریب۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے بچوں کا نام تبدیل کرو۔ پھر میں نے نام تبدیل کروایا، اور اس کے بعد دینی تعلیم سے بھی آراستہ نہیں، اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی ماں ڈھونڈیں تاکہ وہ بچے اچھے بنیں۔ آخری بات یہ کہ آپ میں سے یقیناً بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، ضرور پڑھائیں اسکولوں میں، لیکن آج یہی الحمدللہ بچے ملے مجھے لگا دیکھنے میں کہ حافظ صاحب ہیں، کسی امام صاحب ہیں، کہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، معلوم ہوا نہیں مدرسے میں کبھی پڑھا ہے، لیکن یہ اپنا تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 2 سال کے لیے ہی صحیح، 2 سال کے لیے ہی صحیح اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ بچہ دین سیکھ سکے، اللہ رسول سیکھ سکے، وہ جائز ناجائز حلال حرام سیکھ سکے، علماء کے پاس کیسے جانا ہے، مشایخ کے پاس کیسے جانا ہے، بزرگوں کے پاس کیسے جانا ہے، کم از کم ان چیزوں کو وہ سمجھ سکے۔ بچوں کی تربیت انتہائی ضروری ہے، ورنہ پیدا ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، اور جانتے ہیں انگلش میڈیم کے اسکولوں میں کیا حال ہو رہا ہے؟ آج وہاں سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے، سرسوتی پوجا کرایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بھارتیہ جو حضرات ہیں برادران وطن، ان کی یہاں بھارت ایک دیوی کا نام ہے، ایک دیوی ہے، تو یہ بھارت ماتا کی تصویر بنائی جاتی ہے 15 اگست کے پروگرام میں، اور اس بھارت ماتا کی ارچنا کی جاتی ہے۔ وہ بھارت ماتا بننے والی بھی ایک مسلم لڑکی ہے، اور پوجا ارچنا کرنے والے بھی مسلم لڑکیاں، مسلم بچے ہیں، مسلم لڑکے ہیں۔ افسوس افسوس غلامی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے مسلم اسکول بھی جو ہیں، مسلمانوں نے جو اسکول کھولے ہیں، وہ بھی اپنے اسکولوں میں اسی طرح کی چیزیں ہیں، اسٹیج لگوا کر مسلم بچیوں کو اسٹیجوں پر نچوایا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے اگر ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو پتہ لگائیں کہ اسکول ایکٹیویٹیز کے نام پر ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ازحد ضروری ہے۔ آخر میں نے عرض کیا تھا کہ میں الحمدللہ تقریر اب پوری تحریک کے ساتھ چلتا ہوں۔ تقریر کا ایک میرے مقصد ہے، میں دعوت کے ساتھ بھی تقریر کے لیے آتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ کبھی رہیں گے تو 2 دن کے لیے میرا ارادہ آؤں گا، مسجد گھوم کر کے اپنے پیغام کو ذرا عام کرنا چاہوں گا، ورنہ جلسوں میں آنے کے بعد آیا اور اس کے بعد نکل گیا تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں بہت زیادہ کوئی بڑی بات نہیں، بس اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کام لے لے، کوششوں میں لگا ہوا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری تقریروں کے ذریعہ اگر کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کوئی اگر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، کوئی بے نمازی ہو جائے، کوئی ماں باپ کا نافرمان اگر ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، تو اللہ پاک شاید اسی کے صدقے میں مجھ گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں سیاکار، اسیاں شیار گناہگار بندے کو اللہ شاید اسی صدقے میں معاف فرما دے۔ تحریر لے کر بھی چلتا ہوں، تحریک لے کر بھی چلتا ہوں۔ ایک ایسا اسکول بھی میرا ہے کہ جس میں اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، مدرسے کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور کتاب ہماری جامع شمول۔ حافظ مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ حافظ مشتاق صاحب غائب لگ رہے ہیں یار، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی آ جائیں سب نکال لینا۔ کچھ کتابیں ہیں یہ
کچھ کتابیں ہیں، جامع شہود ہندی کی کتاب ہے،